پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم پر فضل کیا, خداوند نے ہم پر رحم کیا, اور افسیوں میں لکھا ہے کہ ہم جو اپنے گناہوں میں مردہ تھے اس نے مسیح یسوع میں ہم پر فضل کر کے ہمارے گناہوں کے مردہ پن سے ہمیں نکالا اور ہمیں مسیح میں زندہ کیا. وی آر الائیو ان کرائسٹ, لیکن اس سے پہلے وی ور ڈیڈ ان دا سنس. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں بہت بڑے کام کیے ہیں, کر رہا ہے اور کرے گا. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے, بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئیں, بہت سے لوگ افیکٹ ہوئے اس بیماری سے, بیمار ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے, اس وبا نے انہیں متاثر کیا. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور اسی سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہم یہ لیکچرز کو ریکارڈ کروائیں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص اور بالعموم دیگر لوگوں تک بھی جب یہ ٹیچنگز پہنچیں تو ان کے لیے یہ باعث برکت اور باعث اطمینان اور بحالی ثابت ہوں. اور جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا پہلا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ میں نے کروایا تھا, اور اس لیکچر کا جو نام تھا وہ انٹروڈکشن یا تعارف تھا, انٹروڈکشن ٹو کرسچن اسپرچویلٹی یا مسیحی روحانیت کے بارے میں تعارف. اس کورس کا نام میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کورس کا نام کرسچن اسپرچویلٹی ہے, اور اس میں ہم نے ایک لیکچر اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے. اب ہم دوسرا لیکچر جو ہے اس کی ریکارڈنگ کی جانب آج بڑھے ہیں, اور دوسرا لیکچر آج خداوند کے فضل سے ریکارڈ ہوگا. جو دوسرا لیکچر ہے اس کا جو عنوان ہے, اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسپرچول اسٹرگلس آف پیپل ان منسٹری. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ اسپیسیفکلی یا پرائمریلی یہ جو ہے یہ بائبل اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو اس لیے بائبل اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کالنگ کے ساتھ آتے ہیں, خدا ان کی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کی زندگی میں بلاوا خدا کا ہوتا ہے. کوئی پھر ایونجلسٹ بنتا ہے, کسی کی زندگی میں خدا نے پاسٹورل کالنگ یا پاسبانی خدمت رکھی ہوتی ہے, کسی کی زندگی میں ایک استاد کے طور پر وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے, یا یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے کس بلاوے کے ساتھ ان کو بلایا ہے. بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک بلاوے کے ساتھ اپنی پاک شراکت میں شریک کیا ہے. یہ جو آج ہم بات کریں گے وہ روحانی طور پر وہ اسٹرگلس, وہ کشمکش اور وہ لوگوں کی جو اسٹرگلز ہیں جو منسٹری میں ہیں, چاہے وہ کسی اسٹوڈیو میں ایک کوئی شخص بطور کیمرہ مین ایڈیٹر کام کر رہا ہے, یا وہ کوئی پاسٹر ہے, یا کوئی اور شخص ہے جو منسٹری میں کسی طرح سے بھی وہ منسلک ہے, کسی طور سے بھی منسلک ہے. آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہے. ایک ایسا مسیحی جو خداوند کی خدمت کار ہے, جو منسٹری میں ہے, اور اس کے لیے ہے. ایسے لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں, ایک کتاب میں نے پڑھا تھا, رابرٹ کولمن کی ایک کتاب ہے, اس میں اس نے کہا تھا کہ ان دا کنگڈم آف گاڈ دیر از نو ان امپلائمنٹ. خدا کی بادشاہی میں کوئی بے روزگار نہیں. یعنی ہر ایک کو خدا نے کوئی نہ کوئی کام, کوئی نہ کوئی خدمت, کوئی نہ کوئی ذمہ داری یا کسی نہ کسی بلاوے کے ساتھ بلایا ہوا ہے. خدا کسی کو بھی اپنی بادشاہی میں, کسی کو بھی اپنی کنگڈم میں ان امپلائڈ نہیں رکھ سکتا. دنیا میں ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے, جیسے پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کا امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے. پاکستان کا آپ اگر چیک کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ان امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے, امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے, روزگار اور بے روزگاری کا تناسب یا شرح کیا ہے. لیکن خدا کی بادشاہی میں دیر از نو ان امپلائڈ. کوئی خدا کی بادشاہی میں بے روزگار نہیں ہے. ہم سب کے لیے خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, خدا کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے, ہم سب کے لیے خدا کی کوئی نہ کوئی مرضی ہے. اسپرچول اسٹرگلس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ایک بہت غلط تاثر جو پایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے, اور خاص طور پر پراسپیرٹی گاسپل جو لوگ پریچ کرتے ہیں
کہ جب آپ مسیح کو قبول کر لیں گے تو پیسہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. تو جب آپ پراسپیرٹی گاسپل کی، یا اس کو اردو میں خوشحالی کی انجیل کہتے ہیں، جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو خوشحالی کی انجیل یا پراسپیرٹی گاسپل میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے، وہ تو ساری ٹیچنگ میں اس کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک لوگوں کو ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کرسچن سفرنگ کی، کرسچن ڈسائپل شپ کی، خودی کے انکار کی، صلیب اٹھانے کی آپ بات نہیں کر رہے. آپ صرف میں اس کو پنجابی میں کہوں گا کہ صرف مسیح دے پیچھے آ جاؤ تے لہراں بہراں ہو جان گیاں، اے ہو جائے گا، او ہو جائے گا، لیکن آپ کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ مسیح کے پیچھے چلنا خودی کا انکار ہے. آپ کہیں یہ بات نہیں کر رہے مسیح کے پیچھے چلنا دکھ اٹھانا بھی ہے. آپ یہ بات بھی نہیں کر رہے کہ مسیح کے پیچھے چلنا اپنی زندگی کے تمام رشتوں اور باتوں سے، مادہ اور غیر مادہ چیزوں سے بڑھ کر مسیح سے محبت کرنے کا نام ہے. آپ یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ مسیح کے پیچھے چلنا محض باتوں کا نام نہیں بلکہ ایکشن کا نام ہے. آپ یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ مسیح کی تعلیمات میں بھی کرسچن سفرنگ کا ایلیمنٹ موجود ہے. اے عورت تو مجھے کیوں روتی ہے، تو رو، اپنے بچوں کو رو، کیونکہ اگر ایک ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا. آپ یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ تیموتھیوس جو کو پالوس لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے بس خدمت گزاری کا کام سر انجام دے اور دکھ اٹھا. آپ یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وہ 12 شاگرد جو بعد میں رسول بھی کہلائے، ان میں سے صرف ایک طبعی موت یوحنا مرا، اور دیگر کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہے کہ ان کو شہید کیا گیا، کوئی آرے سے چیرا گیا، کسی کی گردن کاٹی گئی جیسے پالوس رسول، اور کسی کو نیزے سے مارا گیا، کسی کو ایتھیوپیا میں، افریقہ میں شہید کیا گیا، اور کسی کو انڈیا میں شہید کیا گیا. تو جب ہم یہ باتیں کر نہیں رہے اور جب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرنے کا نام ہے، وہ آرام پسند زندگی ہے، وہ صرف یسوع کو قبول کر کے بغیر کسی ذمہ داری کے احساس کے بغیر جینے کا نام ہے، تو پھر سوری ٹو سے میرا یہ پرسنل بلیف ہے کہ دس ٹیچنگ از اے رانگ ٹیچنگ. یہ ایک غلط تعلیم ہے اینڈ وی کین ناٹ ایکسیپٹ اٹ. ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. تو جب آپ بات کرتے ہیں اسٹرگلس کی تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا یا یہ سمجھ ہونا بہت ضروری ہے کہ کرسچن لائف از ناٹ اے ایزی لائف بٹ اٹ از اے بیسٹ لائف. یہ آسان زندگی نہیں ہے لیکن یہ بہترین زندگی ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ مسیح میں زندگی گزارنے کے ساتھ وہی سب کچھ آپ کو مل جائے، ایسی آپشن کہیں اور بھی موجود ہو. تو اسپرچول اسٹرگلس میں سے جو پہلا اسٹرگل ہم دیکھتے ہیں، میں نے اپنے مختصر خدمت کے دورانیے میں بھی اس کو دیکھا ہے. 16-17 سال مجھے خدمت میں ہو گئے ہیں، اور میں نے کتابوں میں سے پڑھ کر بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے. بائبل مقدس نے بھی ان باتوں کے بارے میں میری رہنمائی کی ہے کہ جو کچھ لوگ جو منسٹری میں ہوتے ہیں یا خدمت میں ہوتے ہیں، یا ایک عام لے مین کی بات کریں ہم، مسیحی جو مسیحی زندگی گزار ہے، جس نے مسیح کو قبول کیا ہے، ایسے لوگ بعض اوقات اس لیے بھی اسٹرگلس میں سے گزرتے ہیں اور ایک عجیب سی جد و جہد ان کی لائف میں رہتی ہے مستقل طور پر، کیونکہ وہ اپنی انسانی جو لمٹس ہے ان سے واقف نہیں ہوتے. وہ اپنی صحت کا نہ روحانی اور نہ جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں. وہ جسم اور روح میں جو ہے وہ اس جسم کو ریسٹ دینے میں اور روح کی مرضی میں چلنے میں توازن کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے. دے ڈونٹ ٹیک کیئر آف دیئر اسپرٹ اینڈ دے ڈونٹ ٹیک کیئر آف دیئر باڈی. نہ وہ اپنی روح کا خیال رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ منسٹری میں ہیں، خدمت میں ہیں، یا آپ ایک عام مسیحی ہیں، کسی جگہ جاب کرتے ہیں، چرچ میں خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ محنت کرنے والے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ محنتی ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں. دنیا آپ نے فتح کرنی ہے، سارے دنیا کے ملکوں میں جا کر آپ نے انجیل سنانی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی،
یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ریسٹ بھی کریں، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر ڈائٹ بھی کھائیں، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند بھی پوری کریں، آپ ڈیپراویشن آف سلیپ کا کہیں شکار نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ کا سٹمک پرابلم میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ایشوز ہو سکتے ہیں اگر نیند پوری نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کو سٹمک کے ایشوز یا معدے کی خرابی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے برین سیلز پراپر طور پر کام شاہد نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے آپ اپنے کام میں چستی اور اپنے کام میں درستی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ اگر آپ کی نیند نہ پوری ہو، اگر آپ کی باڈی ریسٹلیس ہو، آپ پراپر طور پر بھی جو ہے وہ اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتے، کریں گے ضرور لیکن اس طرح افیکٹولی نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے یا آپ کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب آپ خدمت میں ہیں، منسٹری میں ہیں، یہاں پر آپ کو وزڈم کی ضرورت ہے، یہاں پر آپ کو دانائی کی ضرورت ہے، یہاں پر آپ کو خدا کے کلام کی تعلیمات سے حکمت لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں ریسٹ ایک گفٹ کے طور پہ دیا ہے۔ میں یو ایس اے میں تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے، اور میں وہاں پر ایک چرچ میں گیا اور وہاں پر میں نے جو ہے وہ دیکھا تو پاسٹر صاحب کا جو سرمن تھا وہ ریسٹ کے اوپر تھا، اور 1.5 گھنٹہ اس خدا کے خادم نے بات کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ اس نے کلام سنایا ہوگا، 1 گھنٹے سے تھوڑا تجاوز کر گیا تھا، اور کوئی شخص بور نہیں ہوا، کسی کو میسیج میں نیند نہیں آئی، کسی کو باسیاں نہیں آئیں، یارننگ نہیں کسی نے کی، بلکہ بڑے غور سے لوگوں نے خدا کا کلام سنا، اور اس خادم نے بڑے خوبصورت انداز سے مفصل طریقے سے بیان کرتے ہوئے تفصیل سے چیزوں کو بتایا کہ ریسٹ کی کیا امپورٹنس ہے، ریسٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس نے کہا خدا نے ہمیں جو ریسٹ ہے یہ ایز اے گفٹ دیا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کام کریں، لیکن اپنی زندگی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ترجیحات کی ایک لسٹ بنائیں، پرائرٹیز بنائیں، اور کچھ چیزیں اسٹیفن کاوے کی ایک کتاب ہے، کچھ سال پہلے جب میں بزنس سائنسز میں اپنی ڈگری ماسٹرز ڈگری کر رہا تھا تو میں نے یہ پڑھی تھی۔ اسٹیفن کاوے کی ایک کتاب ہے، یہ ہمارے کورس کا حصہ بھی تھی، اور ہمارے ٹیچر نے ہمیں کہا تھا یہ سلیبس کا کورس کا حصہ ہے تو آپ یہ کتاب پڑھیں، دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، بہت با اثر لوگوں کی 7 عادات، یعنی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ تو اس میں اس کی ایک ہیبٹ جو ہے، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر رکھا ہے، ایسے لوگ جن کی پر تاثیر یا متاثر کرنے والی شخصیت ہے، جو افیکٹو ہیں اپنے کام میں، اپنی باتوں میں، اپنے ورک میں، وہ لوگ ہیں۔ اس نے ایک بات کی کہ ارجنٹ تھنگز اور امپورٹنٹ تھنگز میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ارجنٹ تو ہوتی ہیں لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ کو ارجنٹ اور امپورٹنٹ میں بیلنس رکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کون سا کام ہے جو اہم تو ہے لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہے، میں اس کو پرائرٹی نمبر 1 نہیں رکھ سکتا، میں اس کو پرائرٹی نمبر 2 یا 3 رکھ لوں گا لیکن وہ 1 نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام ہیں جو ارجنٹلی ہمیں کرنے ہیں، وہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹلی ہم نے کرنے ہیں۔ سو اس میں ہم نے تھوڑا سا توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ منسٹری میں جسم میں تو بہت کام کرتے ہیں لیکن روح میں اس طرح سے تیاری نہیں کرتے۔ ایک کتاب ہے فرانسس ویل اوکی، بہت خوبصورت کتاب، بہت سال پہلے لیٹ 80s میں لکھی گئی، اور جب میں برطانیہ میں بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ابھی بھی میں ہوں، اور تھیولوجی کا میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا برطانیہ میں، تو وہاں پر جو ہے ایک کتاب میں نے پڑھی، الون ود گاڈ، خدا کے ساتھ تنہا وقت گزارنا، خدا کے ساتھ خلوت میں، خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا۔ اگر آپ یہ کتاب آپ کو ملے تو اس کو ضرور پڑھیں، الون ود گاڈ۔ فرانسس ویل اوکی نائجیریا کے خدا کے خادم ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے خادم وہ خدمت کرتے ہیں اور وہ روحانی طور پر اسپرچولی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور شروع میں بڑا جوش، بڑا جذبہ، دنیا فتح کر لینی ہے، انجیل ساری دنیا میں لے کے چلی جانی ہے، اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم
جو ہے ان دا پروسیس آف دیٹ وہ تھک جاتے ہیں، وہ تھکاوٹ کا، ڈپریشن کا، برن آؤٹ کا لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی خدمت چلتی تو ہے، کام تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوتی، وہ پرتاثیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم میں بڑا کام کرتے ہیں، باڈی میں بہت کام کرتے ہیں، لیکن اپنی اسپرٹ کو ریسٹ نہیں دیتے، اپنی اسپرٹ کو یعنی اپنے روح کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ خدا کے روح کے ساتھ ہو، تاکہ خدا کا روح آپ کے روح کے اندر وہ باتوں کو ڈالے جو خدا چاہتا ہے۔ وہ موقع نہیں دیتے ریسٹ کا اپنے آپ کو۔ اسپرچولی طور پہ ریسٹ کرنا میرے عزیزو بہت ضروری ہے، خاص طور پہ بائبل اسٹوڈنٹس جب آپ سن رہے ہیں، روحانی طور پہ ریسٹ کریں، پریئرز کریں، دعائیں کریں، اور اچھی بات ہے آپ کام کر کے بھی جان ماریں، لیکن آپ دعاؤں میں بھی زور ماریں، آپ پریئرز میں بھی جھکیں، آپ خدا کے ساتھ تنہا وقت بھی گزاریں، آپ میڈیٹیشن میں وقت بھی گزاریں، آپ خدا کے کلام پر غور و فکر کرنے میں بھی وقت گزاریں، آپ خدا کی رہنمائی میں چلنے پر بھی وہ جو ہے وہ وقت گزاریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ اسپرچول ریسٹ کریں گے اور اسپرچول ورک کریں گے، اسپرچول ریسٹ اور اسپرچول ورک میں جب آپ جو ہے وہ توازن رکھیں گے، بیلنس رکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو خدمت کا کام ہے اس میں اور نکھار آئے گا، اس میں اور گہرائی آئے گی، اس میں اور اثر ہوگا، اس میں اور برکت ہوگی، اور لوگوں کی لائفز چینج ہوں گی۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ ہے اسپرچول سٹرگل کا، جو ایک سٹرگل اور خدا کے خادمین کرتے ہیں اور جو منسٹری میں دیگر لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کی کچھ زندگی میں کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں، کچھ ایسی پیٹرن آف ہیبٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر اتنی مضبوطی سے جو ہے ان کو بلڈ کر لیتے ہیں مسیحی ہونے سے پہلے، خداوند کو قبول کرنے سے پہلے، کہ ان کا اثر مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی ان کی زندگی سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے ویٹ کو کیری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بوجھ کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی لائف میں ابیوز ہوا ہے، وائلنس ہے، چھوٹے ہوتے تھے خدا نہ خواستہ فزیکل ابیوز کا وہ شکار ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن دنیا میں ان خادموں کا نام ہے، بہت بڑے خدا میں ایک فیمیل ہیں، ایک میل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے ہوتے جن کے اپنی فیملی ممبرز نے ان کے ساتھ ریپ کیا، فزیکل ابیوز کا وہ شکار ہوئے، ان کو مارا بھی جاتا تھا، وہ وائلنس کا بھی شکار ہوئے، وہ وربل ابیوز یعنی گالی گلوچ جسے کہتے ہیں اس کا بھی شکار ہوئے۔ آج وہ خدا کا شکر ہے، خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا ہے، وہ اپنے ماضی کے ہرٹس اور وونڈ سے خدا نے انہیں ہیل کیا ہے، لیکن یہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس سم ٹائم، لیکن خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایونچولی خدا ہمیں اس سے ڈیلیور کر دیتا ہے، اور خدا ہم اس سے ڈیلیور ہو جاتے ہیں، اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سو میں دوسرا جو سٹرگل ہے تھوڑا سا اس پہ اور بات کرنا چاہوں گا، کہ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہوا ہے ماضی میں، اور آپ چاہے اس وقت کرسچن تھے، مسیح کو قبول کیا تھا، نجات کا تجربہ آپ کی زندگی میں تھا یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو کچھ آپ کی لائف میں ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی اپنے نے دل دکھایا، ریجیکشن آپ نے فیس کی، ایبیوز آپ نے فیس کیا، ڈپریشن کا آپ شکار رہے کسی بات سے، کسی وجہ سے، تو اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ویٹ ہے، اس کا جو بوجھ ہے، وہ کئی خادموں کی لائف میں ابھی تک بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب ایک تو ہمارا معاشرہ یا ہمارا کلچر ایسا ہے کہ یہاں پر اگر ہم کسی سے کچھ اپنی پرابلم، ویکنس، کمزوری یا سٹرگل شیئر کر دیں، تو نمبر 1 سب سے پہلے تو اس بندے کی خدمت پہ شک کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ خادم ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ خادم ہیں، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ خادم ہیں کہ تو آپ اس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ لوگوں کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایک خادم بھی ایک انسان ہے، اور جب تک ہم جلال میں یا گلوری میں داخل نہیں ہوتے تو تب تک ہماری اس باڈی میں ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ہم پریشان بھی ہو سکتے ہیں، ہم ورڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ امید اور یہ گڈ نیوز
اور یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ صادق کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پاسٹ لائف یا اپنی ماضی کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, جو ان کو کہا گیا ہوتا ہے یا جو ان کے ساتھ گزرا ہوتا ہے, اس میں سے اس کے ویٹ کو ابھی بھی منسٹری میں آ کر بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ بوجھ ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے, ابھی بھی وہ رات کو چھپ کر روتے ہیں, ابھی بھی وہ تنہائی میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ابھی بھی وہ کچھ ڈپریشن ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے, ابھی بھی کچھ پریشانیوں کا اثر ان کی زندگی میں موجود ہوتا ہے, ابھی بھی جب اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. تو یہ ایک اسپرچول چیلنج ہے, یہ ایک اسپرچول اسٹرگل ہے, اور اس سے ہمیں نکلنا ہے. خداوند ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. میری بہن میرے بھائی, اگر آپ منسٹری میں ہیں اور اگر آپ اس چیز کا شکار ہیں تو یاد رکھیں پرانی چیزیں جاتی رہیں. دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں لکھا ہے پس جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. وہ صرف نیا انسان نہیں ہے, نیا مخلوق ہے. خدا نے اس کو ریکریٹ کیا ہے, خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا ہے. ریکریٹ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے آپ کی باڈی چینج کر دی, پہلے شکل کچھ اور تھی, مسیح کو قبول کرنے کے بعد شکل کچھ اور ہو گئی. اٹ مینس کہ خدا نے ہمارے اندر نیا کام کیا ہے, اور وہاں پہ لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئیں. اور یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ پرانی چیزوں پہ تکیہ نہ کرو, دیکھو میں تمہارے درمیان ایک نیا کام کر رہا ہوں. گاڈ از اے گاڈ آف نیو بگننگس, گاڈ از اے گاڈ آف نیو ورکنگس, گاڈ از اے گاڈ آف نیو تھنگس. خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے تاکہ ہمیں نیا بنائے, تاکہ ہر روز ہمیں نیا کرے. تو میری بہن میرے بھائی, میں نہیں جانتا آپ ماضی میں کس پین سے گزرے ہیں. ہم سب کسی نہ کسی دکھ سے, کسی نہ کسی تکلیف سے گزرتے ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ آپ کس پین سے گزرے ہیں, کس تکلیف سے گزرے ہیں, کس پریشانی سے گزرے ہیں. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ خدا بڑا قدرت والا ہے, خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے. آپ منسٹری میں ہیں. اچھا, جو لوگ منسٹری میں ہوتے ہیں نا, ایک یہ بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مسائل سن لیتے ہیں, دوسروں کی ویکنسز یا کمزوریاں, ناکامیاں یا فیلیئر سن لیتے ہیں, لیکن وہ اپنی ناکامی کسی کو بتانے سے بہت جھجکتے ہیں. ایون کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے, ایون کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہ تھوڑا ہمارا کلچرل پرابلم ہے کہ پنجابی چ کہندے نے پورے پنڈ چ ٹنڈورا, یعنی اگر کسی خادم نے اپنی کوئی ویکنس, کوئی فیلئر ہم سے دوست یا ہم خدمت ساتھی سمجھ کر شیئر کر لی ہے, تو جس دن ہماری اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے ہم اس کی ویکنس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. پھر جو اس نے سیکرٹ کوئی ہم سے شیئر کیا ہوتا ہے, دوست جانتے ہوئے, ہم خدمت بھائی جانتے ہوئے, مسیح میں اپنا بھائی جانتے ہوئے, پھر ہم اس کو ہر جگہ پر اس کی ضلالت کا باعث بناتے ہیں. پھر ہم ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں یار یہ بندہ فلانے چیز میں, یہ بندہ ایسے, یہ بندہ ایسے. پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دس. اگر آپ ایسا کرتے ہیں ایسا نہ کریں, کیونکہ خدا اس بات سے خوش نہیں ہے. بس ایک دوسرے کا بہار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. یاد رکھیں اگر آپ میری بات کریں اور اگر آپ اپنی بات کریں, ہم میں سے کوئی نہیں, باشمول میں, ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے, بائبل سٹوڈنٹس ہوں یا بائبل ٹیچرز ہوں, چاہے کوئی ادارے کا ہیڈ ہو, چاہے کوئی ادارے میں ایک آپریشنل لیول کا ورکر ہو, کچھ بھی ہو, ڈزنٹ میٹر, ارسپیکٹیو آف اسٹیٹس, ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اسپرچول اسٹرگل سے گزر رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی دکھ سے گزرا ہوتا ہے, کسی نہ کسی پریشانی سے گزرا ہوتا ہے. ہماری سب کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے, ہم سب کا کوئی نہ کوئی پاسٹ ہے. ہم میں سے کوئی شرابی تھا, اس کو خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کوئی زناکاریوں میں سے نکلا ہے, کوئی چوری ڈکیتی میں سے نکلا ہے, کوئی کسی تکلیف چیزوں میں سے نکلا ہے, کوئی ڈپریشن میں تھا, خدا نے اسے ہیل کیا, آج وہ خدمت خدا کی کر رہے ہیں, آج جلال خدا کا ظاہر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ٹیسٹمنی ہے, خدا کا اس بات کے لیے شکر ہو. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں, وی آل گو تھرو سم سارٹ آف اسٹرگلز ان آور لائف. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ہم اپنی خدمت میں اس لیے افیکٹو نہیں ہوتے, ہم اپنی خدمت میں اس لیے پرتاثیر نہیں ہوتے, اور ہم اپنی خدمت میں بعض اوقات کمیٹڈ بھی نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے
وہ بوجھ بھی اٹھایا ہوتا ہے جو خدا ہمیں اٹھانے کو نہیں دیتا. ہم نے وہ بوجھ بھی اٹھایا ہوتا ہے جو خدا کی ہمارے لیے مرضی نہیں ہوتی. ہم اس چیز کے ذمہ دار تو ہوں جو خدا نے ذمہ داری ہمیں دی ہے, پر آپ اس چیز کے تو ذمہ دار نہ بنیں جو خدا نے ذمہ داری آپ پر ڈالی نہیں ہے. یاد رکھیں, جس بوجھ کو اٹھانے کے لیے یا جس ذمہ داری کو کرنے کے لیے پورا خدا نے آپ سے نہیں کہا, پھر اس کو اٹھانے اور اس کو پورا کرنے کے لیے خدا ذمہ دار نہیں ہے, پھر آپ خود ذمہ دار ہیں. سو میرے عزیزوں, بہت ضروری ہے کہ جب آپ خدمت میں ہوں تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک, آپ کے پاس رحم سے بھرا دل ہو, اور دوسرا سننے والے کان ہوں. رحم سے بھرا دل ہو اور سننے والے کان ہوں. آپ خدا کی آواز کو سننے والے ہوں. آپ کو پتہ ہو مائی گاڈ, مائی فادر, مائی ابا از ٹاکنگ ٹو می, اور آئی مسٹ پے اٹینشن, آئی مسٹ پٹ مائی ایئر آن ٹو دیٹ. مجھے اس پر اپنے کان کو دھرنا ہے. میرا خدا, میرا باپ مجھ سے بات کر رہا ہے. کچھ لوگ فیئر کا شکار ہیں, مستقبل کا خوف, کیا ہوگا میری منسٹری کا, کیا ہوگا میری خدمت کا. یاد رکھیں میرے بہن, میرے بھائی, میرے بیٹے, میری بیٹی, اگر تو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے تو جس خدا نے تجھے خدمت دی ہے, تیرے فیوچر کا بھی وہ خدا ہے, تیرے مستقبل کا بھی وہ خدا ہے. اور انگزائٹی, اپنی سب فکریں خداوند پہ ڈال دو, کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یہ ڈال دینے کے لیے جو گریک ورڈ ہے, اس کا ایک میننگ جب میں نے پڑھا تو میں بڑا خوش ہوا اور مجھے بڑا اچھا لگا اور برکت ملی, تو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک مطلب گریک میں, یونانی میں یہ ہے کہ ایک بچہ جو اسکول سے آتا ہے اور اب اسے سمر ہالیڈیز ہو گئی ہیں, اب اس میں اسے موسم گرما کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, موسم گرما کی تعطیلات ہو گئی ہیں. تو اب آج اس کا اسکول میں لاسٹ دن تھا, اسکول میں لاسٹ ڈے تھا. اب وہ 2-3 مہینوں کی چھٹیاں انجوائے کر رہا ہے, اور انجوائے اس نے کرنی ہے. تو جب وہ گھر آئے گا وہ بہت خوش ہوگا, وہ بہت جوش میں ہوگا, وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوگا, اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنا جو بیگ ہے وہ اتار کے زور سے بیڈ پہ پھینکے گا, صوفے پہ پھینکے گا, یا نیچے پھینک دے گا, کسی ایسی جگہ پہ پھینک دے گا, لیکن بیگ کو اتارے گا اور بڑے زور سے پھینکے گا, ایسے جیسے دوبارہ اس کو وہ بیگ پہننا نہیں, ایسے جیسے دوبارہ اس بیگ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. تو میرے عزیزو, یہ جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے, اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے, اپنی فکریں اپنے اوپر سے اتار کر ایسے اپنے خداوند کو دے دو کہ ان کا تمہارے ساتھ کبھی تعلق ہی نہیں تھا, وہ تمہارے لیے ہی نہیں ہے, وہ فکریں اور تم ایک نہیں ہو سکتے. ایسے اپنی فکریں خداوند کو دو کہ جیسے دوبارہ ہمیں وہ واپس چاہیے ہی نہیں, جیسے دوبارہ وہ ہم نے لینی نہیں, جیسے دوبارہ ہم نے اس کا سامنا کرنا ہی نہیں. سو یہ اس کا ایک مطلب ہے, اپنی فکریں ایسے دو. میرے ہم خدمت بھائی, میرے ہم خدمت بہن, کیا تو نے ایسے اپنی فکریں, اپنے دکھ, اپنی تکلیف, اپنی ماضی کے زخم, اپنی ماضی کی غم, اپنی انگزائٹیز, اپنا ڈپریشن, اپنی پریشانیاں, اپنی احساس کمتری خداوند کو دی ہے؟ اور اگر نہیں دی تو آج دے دے, آج خداوند کو دے دے اور ریلیکس ہو, انجوائے کر. خداوند تجھ سے پیار کرتا ہے اور خداوند تجھے استعمال کرنا چاہتا ہے. سو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو انکریج یو آن دس پوائنٹ. تیسرا نقطہ ہے اسپرچول اسٹرگلس میں, جب ہم منسٹری میں ہوتے ہیں, روحانی اسٹرگلس میں, ایک اور بات جو روحانی طور پر ہمارے لیے اسٹرگل کا باعث بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منسٹری میں ہیں لیکن دے آر لونلی اینڈ دے آر آئسولیٹڈ. وہ تنہائی کا شکار ہیں, وہ لونلی ہیں, ان کے پاس ایسے اکاؤنٹیبلٹی گروپس نہیں ہیں, ان کے پاس ایسے دوست نہیں ہیں جن پر وہ ٹرسٹ کر سکیں, جن کے ساتھ وہ اپنی منسٹری کے بارے میں مشورت کر سکیں, جن کے ساتھ وہ ہینگ آؤٹ یعنی باہر جا سکیں. ان کے پاس ایسے مچور لوگ نہیں ہیں جو ان کو اصلاح کر سکیں, جو ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ ہو, اور ان کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے سٹرگلز, جہاں پر وہ اپنی دکھ, جہاں پر وہ اپنی تکلیف کا بیان کر سکیں, ایکسپریس کر سکیں, اقرار کر سکیں, یا ان کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں.
اٹ از اے بگ پرابلم. میں ایک کتاب ان دنوں شروع کی پڑھنا، اور وہ ڈسائپل شپ کے اوپر کتاب ہے، چونکہ میں یہ سبجیکٹ ایف جی اے میں پڑھاتا ہوں بائبل کالج میں. سو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایشیا میں تو نہیں لیکن یہاں پر مغرب میں جو ہے وہ بہت سے لوگ ہیں جو خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ تنہائی میں جینا اب زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اجتماعی خاندانی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے انڈیویجولزم کی طرف یا انفرادیت کا جو رجحان ہے وہ ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. انفرادیت کا رجحان ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. اسی طرح پھر اس مصنف نے اسٹاک ہوم سویڈن کا جو ہے شہر ہے اس کی مثال دی کہ اسٹاک ہوم میں تقریباً 60% جو یوتھ ہے، جو ینگ لوگ ہیں، جو ینگ پروفیشنلز ہیں، ورکنگ پروفیشنلز ہیں، وہ اکیلے رہنا فلیٹس میں پسند کرتے ہیں اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، میں غور کر رہا تھا سوچ کر کہ ہمارے ملک پاکستان جو بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، یہاں پر بھی اب آہستہ آہستہ جو فیملیز میں اکٹھ یا جوڑ یا یونٹی ہونی چاہیے مجھے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. اور میں نے اس ٹاپک پر کچھ خادموں سے بھی بات کی ہے، کچھ سینئر لوگوں سے بات کی ہے، اور وہ بھی اکتفا کرتے ہیں، وہ بھی میری بات سے متفق ہیں کہ یہاں پر فیملی ٹائز یا فیملی بانڈنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط جو ہے اب وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ریزن. ایک وقت تھا جب فیملی ٹائمز ہوتے تھے، لوگ اکٹھے بیٹھ کر کسی مسئلے پہ بات کرتے تھے. اب اپنے اپنے دوستوں سے یا باہر کہیں بات ہوتی ہے، گھر میں لوگ صرف سونے اور کھانے آتے ہیں یا ٹی وی دیکھنے آتے ہیں. فیملیز میں وہ بانڈنگ، فیملیز میں وہ ٹائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ خدمت میں دیکھیں تو میں دیکھتا ہوں کہ خادموں میں وہ بانڈنگ نہیں ہے، خادموں میں وہ ٹائز نہیں ہے. بعض اوقات ہم دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، میرا زیادہ نالج ہے، تو مے بی دیٹ از دا ریزن. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو زیادہ روحانی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں ذرا روحانی زیادہ ہوں، یہ اتنا روحانی نہیں ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ ابھی بچہ ہے، وہ ٹھیک سے دعا بھی نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ نو، میں جسٹ ایک ازمپشنز لگا رہا ہوں. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں، اور شاید آپ مجھ سے اکتفا کریں گے، مجھ سے متفق ہوں گے کہ ایسی چیزوں کا سامنا خدمت میں جب ہو تو آپ جب اکیلے رہ جائیں، آپ جب آئسولیٹ ہوں، آئسولیشن کا شکار ہو جائیں، تنہائی کا شکار ہو جائیں، لونلینس کا شکار ہو جائیں، تو یہ ایک اسپرچول اسٹرگل آپ کے لیے بن جاتا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھی، اس میں لکھا تھا نو مین از آئی لینڈ. مجھے نام نہیں آ رہا یہ کس کی کوٹیشن ہے، لیکن کسی شخص نے کہا نو مین از آئی لینڈ. کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں ہے وہ تنہائی میں زندگی نہیں گزارتا، وہ کوئی جزیرہ نہیں ہے. وی آر ناٹ این آئی لینڈ. ہم لوگ جزیرہ نہیں ہیں. اگر آپ جزیرے کو دیکھیں تو وہ سمندر کے وسط میں جا کے، درمیان میں جا کے، ایک بہت آگے جا کے ایک ایسا زمین کا حصہ ہوتا ہے، اور مطلب وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ باقی جو سمندر کی سائیڈ پہ ممالک ہیں، شہر ہیں، ایریاز ہیں، وہ ان سے بالکل الگ ہوتا ہے، کٹ آف ہوتا ہے. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے سولیٹیوڈ، اور ایک انگلش کا لفظ ہے لونلینس. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. یاد رکھیں، سولیٹیوڈ کا مطلب خلوت ہے. تو اپنی کوٹری میں جا، دعا کر، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، یہ سولیٹیوڈ ہے. یہ اٹ از اباؤٹ یو اینڈ گاڈ، یہ خدا اور تیرے درمیان بات ہے. پھر اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل میں یا دوسری اناجیل میں، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے یسوع مسیح صبح سویرے پو پھٹتے وقت، ڈان ٹائم جسے ہم کہتے ہیں، ہم یسوع مسیح کیا کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے. تو یعنی اکیلے دعا کرتے تھے. پھر اگر آپ باغ گتسمنی میں دیکھیں تو یسوع مسیح کی اریسٹ سے پہلے جب اسے پکڑنے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی شاگرد سوئے ہوئے تھے، تو یسوع ان سے تھوڑا ہٹ کر جو ہے باغ گتسمنی میں بھی دعا کر. اچھا، یہ جو والنٹیرلی طور پر یا خود سے جو کرنا ہے، یہ الگ ہونا ہے کسی سے تاکہ دعا کی جا سکے یا کسی کام کو پوری توجہ سے کیا جا سکے،
یا کسی کام کو پورے دھیان سے کیا جا سکے، یا ڈسٹریکشن نہ ہو، ڈسرپشن نہ ہو، یا باہر سے کوئی انٹرونشن نہ ہو، انٹرفیرنس نہ ہو، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں اور لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ دوستی میں ہیں اور دوست آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اگر آپ منسٹری میں ہیں تو منسٹری کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو اس کو لونلینس کہتے ہیں. آئی ایم ناٹ alone but still I am lonely. ایک شخص کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں لیکن میں لوگوں میں بھی تنہا ہوں. یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ مجمع میں ہوں، رش میں ہوں، گھر میں ہوں، منسٹری میں ہوں، آپ کے ارد گرد لوگ ہوں، لیکن پھر بھی آپ تنہائی کا شکار ہوں، آئسولیشن کا شکار ہوں. اٹ از پاسبل. بہت سے لوگ ہیں جن کے ارد گرد ہمیشہ رات دن لوگ رہتے ہیں، جن کے ارد گرد ان کی فیملی ممبرز رہتے ہیں، لیکن اس شخص نے کبھی اپنے آپ کو فیل ہی نہیں کیا کہ وہ کسی سے بلونگ کرتا ہے. وہ بہن، وہ بیٹی، اس نے کبھی فیل نہیں کیا کہ شی بلونگس ٹو دس فیملی، وہ اس فیملی سے تعلق رکھتی ہے. منسٹری میں شاید چرچ میں کسی چرچ میں کوئی فیملی آتی ہے یا کوئی بھائی بہن آتے ہیں یا کوئی بھائی آتا ہے، بہن آتی ہے، اس نے کبھی فیل ہی نہیں کیا کہ میرا اس چرچ سے کوئی تعلق ہے. نہ کبھی پاسٹر نے اس کا حال پوچھا، نہ کبھی چرچ میں کسی نے اس سے بات کی، نہ کبھی کسی نے اس کو ٹرپ پہ جانا ہے تو دعوت دی، نہ کسی نے سپورٹس ڈے پہ اس کو کوئی دعوت دی، نہ چرچ کے کسی پلان میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. اس بندے نے یا اس بہن نے کبھی فیل ہی نہیں کیا کہ دے آر پارٹ آف دا چرچ. اچھا، سیم اٹ کین بی ٹرو فار دا پاسٹر آلسو. یہ پادری کے لیے بھی سچ ہو سکتا ہے. پاسٹر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی فیل ہی نہیں کیا کہ وہ اس چرچ کا پاسٹر ہے. چرچ کے لوگوں نے کبھی اس سے دعوت نہیں دی، کبھی اس سے وزٹ کا کہا ہی نہیں، کبھی اس کے گھر ہی نہیں آئے، کبھی اس سے بات ہی نہیں کی. تو میں بھی وہ مجمع میں ہے، وہ لوگوں میں ہے، لیکن وہ الون نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے، لیکن وہ تنہا ہے، وہ تنہائی کا شکار ہے. میرے عزیزو، یاد رکھیں آپ کو اپنی لائف میں برناباس چاہیے. جیسے برناباس پولوس کو انکریج کرتا رہا، اس کو موٹیویٹ کرتا رہا. اس کو بائبل میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں، آئرن شارپنس دا آئرن، لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے. آپ کو اپنی لائف میں مینٹرز چاہیے، آپ کو اپنی لائف میں ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ آپ ٹائم گزار سکیں. آپ کو اپنی فیملی کی بانڈنگ کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو جو تنہا ہوتا ہے اس کی لائف کے اسپرچول سٹرگلز بہت بڑھ جاتے ہیں. جب آپ مسیحی روحانیت کی بات کر رہے ہیں، جب آپ مسیحی روحانی زندگی کی بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسیحی روحانی زندگی میں سٹرگلز یا جد و جہد یا کوششیں یا آپ کی کشمکش اس لیے بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کسی گروپ کا حصہ ہی نہیں ہیں، آپ کسی جگہ کا حصہ نہیں ہیں، آپ فیملی سے بھی دور ہیں، آپ چرچ سے بھی دور ہیں، آپ منسٹری میں بھی دور ہیں. تو یاد رکھیں، آپ دعا کریں کہ خداوند آپ کی لائف میں ایسے لوگ لائے جو قابل اعتماد ہوں، ایسے لوگ لائے جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں، جن کے ساتھ آپ مل کر دعائیں کر سکیں. خداوند آپ کی لائف میں ایسے لوگ لائے جن کے ساتھ آپ شیئرنگ کر سکیں، جن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اور جو آپ کے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی گروپ بھی ہو. ایسے لوگ آپ کو چاہیے. ہماری زندگی میں 3 طرح کے لوگ ہونے بہت ضروری ہیں. ہماری زندگی میں تموتھیوس ہوں، جو ہمارے مینٹرز ہوں، جو ہمارے مینٹیز ہوں، جن کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں. یاد رکھیں، آپ جو ہیں کسی کے مینٹر ہو سکتے ہیں اور آپ کا کوئی مینٹی ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں پال ہوں جن کی گائیڈنس میں ہم ہوں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے پالز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تموتھیوس ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ برناباس ہیں. آپ کو یہ 3 طرح کے لوگ چاہیے. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے جو ہے وہ تعارف دیکھا تھا مسیحی روحانیت کے بارے میں، ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھا، ڈاکٹر ایلکس کی، فلپ شیلڈرک کی، ایلزبتھ ڈریئر کی. اس کے بعد لیکچر نمبر 2 جو آج جن چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے اس میں ہم نے سٹرگلز کو دیکھا ہے. یہ 4-5 سٹرگلز ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ہم 3 سٹرگلز تک رہیں گے
اور ہم نے پہلا اسٹرگل جو دیکھا ہے اسپرچول اسٹرگل، وہ بیلنس نہیں ہے، ریسٹ نہیں کرتے خدا کے خادم، ریسٹ لیسنس کا شکار ہیں، اور نیند کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے پھر معدے کے مسئلے، ڈائبٹیز اور ڈپریشن، برین ورکنگ ایشوز، برین سیلز ایشوز اور بہت سے اور ایشوز سلیپ ڈیپراویشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر سے بات کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ نیند کی کمی یا نیند پورا نہ ہونے کی وجہ سے یا باڈی کے ریسٹ لیس ہونے کی وجہ سے کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں یا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے منسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے روحانی طور پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کی جو پاسٹ لائف ہے اس کے غم زخم ابھی تک صحیح طرح بھرے نہیں ہیں، ایسی عادات ہیں، ایسی عادتیں ہیں جن کے ساتھ ابھی انہوں نے ڈیل کیا نہیں ہے، جن سے وہ ابھی ٹوٹلی ڈیلیور نہیں ہوئے، اور ایسی فیئرز یا ڈر یا خوف یا ایسی فکریں ہیں جو ابھی تک انہیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور منسٹری میں آنے کے بعد وجود بھی ابھی تک وہ اس سے انہوں نے رہائی اور مخلصی حاصل نہیں کی۔ اور نمبر 3 پہ ہم نے دیکھا کہ منسٹری میں کچھ لوگ اس لیے بھی روحانی طور پہ اسٹرگل کرتے ہیں کیونکہ وہ لونلینس کا شکار ہیں اور آئسولیشن کا شکار ہیں۔ سو میری بہن، میرے بھائی، میرا ایمان ہے خدا ان لیکچرز کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے،